اب یہاں سے بخاری شریف کی چوتھی حدیث مبارک حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں موسیٰ بن اسماعیل، ابو عوانہ، موسیٰ ابن ابی عائشہ، سعید ابن جبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حدیث کی تشریح اور توضیح سے پہلے ان راویان حدیث کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ موسیٰ بن اسماعیل یہ ابو موسیٰ منقری ہیں۔ سن 223 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں یحییٰ ابن معین، امام بخاری اور امام ابو داود ہیں۔ دوسرے راوی ہیں ابو عوانہ۔ ابو عوانہ ان کا نام ہے وضاح ابن عبداللہ یشکری۔ یہ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے امام حسن بصری محمد ابن سیرین کی زیارت کی ہے، اور انہوں نے محمد ابن منکدر سے ایک روایت سنی ہے، اور ان سے روایت کرنے والوں میں امام شعبہ ہیں، وکی ہیں، ابن مہدی ہیں۔ ان کا وصال 176 ہجری میں ہوا۔ تیسرے راوی ہیں موسیٰ ابن ابی عائشہ، ابو الحسن کوفی الحمدانی۔ انہوں نے بہت سے تابعین سے روایت کی ہے، اور خود یہ تابعی ہیں، اور ان سے اکابر علماء نے روایت کی، جن میں حضرت امام سفیان ثوری بھی شامل ہیں۔ چوتھے راوی ہیں حضرت سعید ابن جبیر۔ یہ جلیل قدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی جلالت علم اور پایۂ علمی کی بلندی اور عبادت و ریاضت میں ان کا کثیر اشتغال، یہ ساری باتیں سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر اکابر تابعین میں سے اہم مقام پر یہ فائز ہیں۔ حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ نے سن 95 ہجری میں ان کو شہید کیا، اور حجاج ابن یوسف ان کے شہید کرنے کے بعد چند دن کے بعد ہی مر گیا، اور سعید ابن جبیر کے بعد
وہ کسی کے قتل اور کسی کو شہید کرنے پر قادر نہیں ہوا۔ سعید ابن جبیر نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے احادیث کو سنا ہے، اور آپ سے حضرت امام زہری جیسے تابعین نے روایت کی ہے۔ پانچویں راوی ہیں عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ ہیں ام فضل لبابہ بن حارث، یہ ام المومنین حضرت میمونہ کی سگی بہن ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ میمونہ کے پاس بکثرت آتے، بلکہ کبھی رات میں حضرت میمونہ کے یہاں پر ان کا قیام رہتا۔ ہجرت سے 3 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال تھی۔ ان کو حبر امت اور بحر فی العلم کہا جاتا ہے، ان کی کثرت علم کی وجہ سے۔ ان کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خاص دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ بالتاویل۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہوئے، اور قرآن کریم کی تفسیر کے زبردست عالم دین شمار ہوتے۔ یہ عبادل اربع میں سے ایک ہیں۔ عبادل اربع وہ 4 صحابی کہ جن کا نام عبداللہ ہے، وہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ ان 4 کو عبادل اربع کہا جاتا ہے، اور بعض نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی جگہ پر عبداللہ ابن مسعود کو رکھا ہے۔ 6 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو مکثرین حدیث کہلاتے ہیں، یعنی ان سے حدیث کی روایت دیگر صحابہ کرام کے مقابل بہت زیادہ ہے۔ ان مکثرین حدیث 6 صحابہ میں سے ایک ہیں ابو ہریرہ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن عباس، تیسرے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، چوتھی ہیں عائشہ صدیقہ، 5ویں ہیں جابر ابن عبداللہ، اور 6ٹھے ہیں حضرت انس ابن مالک۔ اور ان 6 میں بھی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت حدیث ان 6 میں سب سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 71 سال کی عمر میں سن 68 ہجری میں طائف میں ان کا وصال ہوا اور ان کی جنازے کی نماز محمد بن حنفیہ نے پڑھائی اور یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ راویان حدیث کے اس مختصر تعارف کے بعد اب اجمالی طور پر اس حدیث کی تشریح اور توضیح سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب وحی کا نزول ہوتا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے تو نبی کریم علیہ السلام وحی کو یاد کرنے کے شوق میں جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ خود پڑھتے، جس سے آپ کو مزید مشقت محسوس ہوتی۔ ایک تو وحی کے نزول کی شدت اور پھر ساتھ میں جبریل امین علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ قرأت وحی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ مشقت گوارا نہ ہوئی اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن کریم میں وحی نازل کی، اے محبوب آپ قرآن اور وحی کے یاد کرنے کے شوق میں وحی کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ جب جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی آیت آپ کے پاس پڑھیں تو آپ بغور سنیں اور جبریل امین جب پڑھ چکیں تو آپ اس کے بعد پڑھیے۔ وحی یاد کرنے کے شوق میں آپ جلدی نہ کریں، اس لیے کہ وحی کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اس کے معانی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔ سرکار وحی یاد کرنے میں بھی جلدی کرتے تھے اور اس قرآن کے آیت کے اگر کسی معنی کا اخفا ہو جاتا تو دوران وحی آپ اس کا معنی جبریل امین سے معلوم کرتے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ قرآن کی آیت کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، قرآن کے ان الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اور قرآن کریم کے معانی کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اس لیے آپ مشقت میں نہ پڑیں، بلکہ جب جبریل امین
علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی وحی لے کر کے آئیں اور آپ کے سامنے جبریل امین پڑھیں تو آپ بغور سنیے، اور جب جبریل امین پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو اب آپ اس کے بعد پڑھیے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو جمع کر دینا آپ کے سینے میں اور اس کے معنی کا بیان کر دینا، یہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو آپ اس کے جلدی پڑھنے اور اس کے معنی سے متعلق سوال کرنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ اس کی معانی کو محفوظ کر دینا اور ان کے الفاظ کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا، یہ تو ہم نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے